میں ہوں ذوالقرنین شیخ اور چیمپئنز ٹرافی کی بات پھر ایک بار ہم کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول اب بھی اناؤنس نہیں ہوا، اور اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے کسی ذمہ دار کو ٹیکسٹ میسج کریں، میں نے خود 2-3 کو کیا، اب میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ میرا ان سے ایک جرنلسٹک رابطہ ہے، وہ آپ کو پہلے یہ کہہ رہے تھے ایک دو دن میں اناؤنس، اب وہ کہہ رہے ہیں نو اپڈیٹ۔ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ تمام تر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے کلرک سے لے کر جنرل مینیجر تک اور ایک عام اسٹاف سے لے کر چیمپئنز ٹرافی پر تمام تر اختیارات جو ہیں وہ جے شاہ صاحب نے اپنے پلے باندھ لیے اور اپنی جیب میں ڈال لیے، اور جے شاہ صاحب ایک اب میں نہ مانوں والے سٹائل میں چل رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایڈمنسٹریشن کے، محسن نقوی کے نروز کا امتحان لیا جائے۔ اب یہ چیمپئنز ٹرافی کیا شیڈول اناؤنس نہ کر کے یا اس کو ڈیلے کر کے کیا حاصل ہوگا؟ فیصلے تو سارے ہو چکے ہیں، اور اس کے بدلے میں محسن نقوی نے جو سعودی عرب میں جو وزٹ کر رہے ہیں، اس میں جو ملاقاتیں کی ہیں سعودی عرب کے نائب وزیر کھیل سے، وہ اس کا وائس ورثہ جواب کیسا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ابھی آپ کو یہی بات سمجھاؤں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جتنے بھی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، ان میں باقاعدہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے لوگ 2-3 لوگ وہاں جو ایک کہے نا ڈائریکٹرز لیول کے لوگ، وہ اس ملک میں جاتے ہیں جہاں پر ٹورنامنٹ ہوتا ہے، وہاں پر وہ ایک چھوٹی سی تقریب رکھی جاتی ہے اور وہاں پر اس ٹورنامنٹ کے شیڈیول کو اناؤنس کیا جاتا ہے۔ آپ 2023 کا ورلڈ کپ لے لیں جو انڈیا میں ہوا، آپ اس سے پیچھے جتنے بھی ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ٹورنامنٹس ہیں آپ ان کو لے لیں، بالکل یہی طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اب جب پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنا ہے تو جے شاہ صاحب نے نہ صرف شیڈیول کو روکا ہوا ہے، وہ شیڈیول جس کو طے کر چکے ہیں تمام کرکٹ بورڈز، جس کو طے کر چکا ہے BCCI، جس کو طے کر چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ، جس کو طے کر چکے ہیں تمام بورڈ ممبرز یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام ممبرز جو اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ممبر ہیں۔ جے شاہ صاحب جان بوجھ کر اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اب اس طے شدہ شیڈیول کو اناؤنس کرنے میں دیری کر رہے ہیں۔ دیری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایڈمنسٹریشن، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، یہ لوگ جو ہے وہ آ کر ان کی منتیں کریں اور وہ کہیں کہ اب تو شیڈیول اناؤنس کر دیں۔ اور شیڈیول اناؤنس نہ کرنے سے یا ڈیلے کرنے سے جو فرق ہے اس کو سمجھ دیکھیں، اگر شیڈیول اناؤنس نہیں کرنا تو وہ فیصلہ جے شاہ صاحب اکیلے نہیں کر سکتے، بالکل کوئی بھی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا چیئرمین یہ فیصلہ اکیلے بالکل نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ جو کہانیاں آپ سن رہے ہیں نا آپ انڈین میڈیا میں، انڈین سوشل میڈیا میں، کہ جی چیمپئنز ٹرافی پوسٹ پون ہو گئی، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اس طرح اناؤنس نہیں کر سکتی جس طرح آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ جب انڈیا نے پاکستان آنے سے وربلی انکار کیا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو، اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے وربلی پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتایا اور ایک معاملہ ڈیڈ لاک کا بنا، تو وہاں پر ICC کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کہیں یا ICC کے جتنے بھی ممبرز بورڈ ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا۔ پہلے اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ اس معاملے پر بات چیت ہوئی، مختلف آپشنز آئے اور پھر اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا۔ اب اگر یہ جو انڈین میڈیا آپ کو بار بار یہ بات سنا رہا ہے کہ 2 دن اب ایک پھر نیا جو انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ اب چیمپئنز ٹرافی پوسٹ پون ہوگی، بھائی ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی قانون جانتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت مجھے بھی سمجھ ہے، اگر اتنا بڑا ایونٹ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا پوسٹ پون ہونا ہوتا تو یا ہونا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو پھر ایک بار پھر تمام ممبرز بورڈ کی ایک میٹنگ بلانی پڑے گی، اور اس میٹنگ کے اندر پھر کوئی دلیل ہوگی نا، کوئی بات ہوگی۔ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جے شاہ صاحب کہیں گے کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا، کیونکہ میرا پیچھے سے انڈیا میں جو ہے وہ بڑا پھڈا پڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ ٹورنامنٹ پاکستان کے پاس چلا گیا اور پاکستان نے اس کا انعقاد کامیابی سے کر لیا، تو یہ تو تمام تر جو سازشیں، دھبے، رکاوٹیں، معاملات، یہ سارے تو دھل جائیں گے۔ تو بھائی صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اس کو پوسٹ پون کرنے کی کوئی سوچے گی تو دیٹ وڈ بی ڈیسائیڈڈ ان بورڈ میٹنگ، آل ممبرز ول بی اٹینڈنگ دیٹ میٹنگ، جو آن لائن ہو، وہاں پہ دبئی آئیں، تو دیٹس ناٹ پرابلم۔ اب اس کے ڈیلے سے کیا فائدہ لینا چاہ رہا ہے جے شاہ اینڈ کمپنی؟ میں ICC کا نام ہی نہیں یوز کرتا، بیسیکلی یہ جو جتنی بھی کہیں نا کنٹروورسی ہے، اس کے تانے بانے تو وہیں BCCI انڈین کرکٹ بورڈ سے یا اس کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور
اب یہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی کے اس انعقاد کے لیے بی سی سی آئی کے اندر کس لیول کی پلاننگ ہو رہی تھی. جی اب آپ کو سب کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اس چیمپئنز ٹرافی میں آنے سے انکار, پھر جے شاہ کی بطور چیئرمین انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بننے کی کہانی, اور پھر اب ان کا بالکل نیگیٹو بیہیویئر. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ نہیں ہو سکتا کہ چیمپئنز ٹرافی بلا کسی وجہ کے پوسٹ پون ہو جائے. کیا کوئی ایسی ٹھوس وجہ ضرور ہو جس کی بنیاد پر یہ ہو, اور اس کو بھی اکیلے کوئی اختیار نہیں ہے چیئرمین انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو کہ وہ جناب کہے کہ نہیں جی نہیں یہ تو ہم منسوخ کریں. اس کے لیے آپ کو ایک اجلاس بلانا پڑے گا, اور وہ اجلاس یہ آرگومنٹ سننے کے بعد وہ جو بورڈ ہیں, تمام کرکٹ بورڈز کے ممبر ہیں اس انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے, وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے. سو جو کہانی آپ کو انڈین میڈیا میں مل رہی ہے کہ یہ پوسٹ پون ہو گیا, دیٹس ناٹ ٹرو. یہ فیکٹ کی بیس پر نہیں ہے, یہ آپ کو بس ایک مسالہ ہے, ایک پانی ہے بک رہا ہے. سو اب جو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے, کیوں تاخیر ہو رہی ہے, کیوں دیری کی جا رہی ہے؟ صرف ایک وجہ کہ زیادہ سے زیادہ دیری کی جائے تاکہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد میں, اس ٹورنامنٹ کو کروانے میں, اس ٹورنامنٹ کی جو کہتے ہیں نا چیزیں ڈیسائیڈ ہونے میں, اس ٹورنامنٹ کو بیچنے میں, اس ٹورنامنٹ کی مارکیٹنگ میں, اس ٹورنامنٹ سے آنے والے اسپانسر میں, اس ٹورنامنٹ کی ٹکٹنگ میں, اس ٹورنامنٹ کی تمام تر چیزوں میں جتنی دیری کی جائے گی اتنا کام خراب ہوگا. یہ سوچ ہے جے شاہ صاحب کی. اب جے شاہ یہ سوچ رکھ کر کیا واقعی ہی دنیا کرکٹ کو چلائیں گے؟ محسن نقوی نے صحیح کہا تھا کہ یہ اگر یہ سوچیں گے بطور چیئرمین انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کہ یہ کرکٹ کے اندر کسی بھی طرح کی جو ہے وہ کہے نا 19-20 کریں گے تو اس کا ڈینٹ پوری دنیا کی کرکٹ پر پڑے گا. سو اگر پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان کے اندر کرکٹ کے حوالے سے جے شاہ صاحب اپنی اس تعصبی, اپنی اس ڈسکریمنیٹڈ اور اپنی اس منفی سوچ کو امپوز کریں گے تو اس کا نقصان ڈیفینیٹلی پوری دنیا کی کرکٹ کو ہوگا. تو ٹیٹ فار ٹیٹ تو آنا ہے نا. ابھی تک تو پاکستان کرکٹ بورڈ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہمارا ایونٹ ہے, یہ تو کریں گے یہی. 28 سال بعد پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا کوئی ایونٹ کروانے جا رہا ہے تو یہ تو یہی کریں گے, ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. پر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں صبر سے ان کی کہانیاں سننی ہیں. پر اگر یہ تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کر لیں گے تو ہاؤ کوڈ اٹ پاسبل کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ریسیپروک نہ کرے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جے شاہ صاحب خود تمام تر معاملات کو انہوں نے جکڑ لیا, پکڑ لیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اندر چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کو لے کر, اور وہ ڈیلے دا ڈیلے کر ہی اس لیے رہے کہ بھائی اس کو مینج کرنے میں جتنی بھی مشکل پاکستان کرکٹ بورڈ کو آ سکے وہ آنی چاہیے. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک ہوتی ہے پلاننگ آپ کی, ایک ہوتی ہے سامنے والے کی, اور ایک پلاننگ ہوتی ہے نیچر کی. سو اگر یہ نیگیٹو پلاننگ کر رہے ہیں تو نیچر کی طرف سے بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ضرور آئے گا. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ ٹائم ہی بتائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافیوں کی تیاریوں کو لے کر ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی ملک اتنے سالوں بعد ٹورنامنٹ کروا رہا ہے تو جے شاہ صاحب اینڈ کمپنی کو یہ بھی فیلنگ ہے کہ شاید دے آر ناٹ ان پریکٹس کہ آپ ایک ٹورنامنٹ 4 سال پہلے آپ نے کروایا آئی سی سی کا, آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری لائن اپ ہوئی ہوتی ہیں, اسکورر سے لے کر جو ہاتھ سے لکھتے ہیں وہ چھوٹے موٹے آپ کے گراؤنڈ سے لے کر انفراسٹرکچر تک, سائڈ لائنز پہ پریکٹس ٹیمیں کہاں کریں گی, ان کو سائڈ میچز کہاں دینے ہیں, پریکٹس میچز کہاں دینے, ہر چیزیں لائن اپ ہوتی ہیں. تو 2-3 سال بعد دوسرا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. پر جب آپ 28 سال بعد ایک ٹورنامنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں کرنی پڑتی ہیں. اب ساتھ انڈیا ٹیم کے پاکستان میں نہ کھیلنے سے ہمیں ایک ایکسٹرا وینیو اور ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ اب جو براڈ کاسٹر ہیں جو اس کو فلمائیں گے, یعنی کہ جو کیمرے لگائیں گے, کیمرے اب یہ 26 کیمرہ شوٹ ہے, 30 کیمرہ شوٹ ہے, 32 کیمرہ شوٹس ہے. سو یہ کیمرے جب کرکٹ گراؤنڈ کے اندر لگتے ہیں تو یہ سارے کیمرے مل کر ایک سیٹ بناتے ہیں جو کہ اربوں روپے کا بنتا ہے. اور کسی بھی پروڈکشن کمپنی کے پاس 3 سے زیادہ سیٹس
اویلیبل نہیں ہوتے. اور وہ ایک کیونکہ بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو ایک ملک کے اندر آپ کے 3 وینیوز ہیں تو 3 سیٹ لگے ہوتے ہیں. اگر آپ کے 3 سے زیادہ وینیو ہے ود ان دا کنٹری تو آپ ایک سیٹ اٹھا کے دوسرے کنٹری میں شفٹ کرتے ہو. پر جب آپ کو ایک شہر سے اٹھا کے آپ دوسرے شہر میں شفٹ کرتے ہو, دوسرے شہر سے, مثال اگر پاکستان میں یہ تین منیمم کٹس جو ہیں وہ ضرور ہوتی ہیں. اسٹار سپورٹس کے پاس بھی ہیں, 10 سپورٹس کے پاس بھی. پروڈکشن لیول پر 3 کٹس جس میں 30-32 کیمرے یوز ہوتے ہیں وہ گراؤنڈز کی ضرور ہوتی ہیں. سو اگر کسی جگہ پر کوئی میگا ایونٹ ہو رہا ہے, ورلڈ کپ ہو رہا ہے, چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے, T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے, جیسے ابھی امریکہ میں اور ویسٹ انڈیز میں ہوا تھا, تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ ویسٹ انڈیز کے اندر 2 گراؤنڈز کی کٹیں کنفرم کر دی گئی تھی اور ایک امریکہ میں تھی. اب اس کو روٹیٹ کیا گیا. اب یہاں پر جب آپ دبئی شفٹ کریں گے تو آپ کے پاس پھر کٹ ایک آپ کو بڑھانی پڑے گی یا آپ کو جو ہے شفل کرنا پڑے گا. اور اس کا بھی نیگیٹو حل انڈین سوچ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کو کہیں کہ وہ 3 کے بجائے 2 وینیوز پر آ جائے, پنڈی کو جو ہے اسکیپ کر دیا جائے, کراچی لاہور کیا جائے. یہ چلیں ایک کہانی اور ہو جائے گی. بہرحال یہ جو شیڈول کی تاخیر ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انسرٹینٹی ہے اس چیمپئنز ٹرافی کو لے کر ایک برقرار رکھی جائے اور لوگوں کو ایسے لگے کہ یہ نہیں ہو رہی, اور پھر اینڈ ٹائم پہ جا کے کہا جائے ہو جائے اور ان سے کوئی انتظام بھی نہ ہو پائے. ایسا نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جتنی ایک بھوک پاکستانیوں کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کو دوبارہ پاکستان میں دیکھنے کی ہے, جتنی ایک تگ و دو پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگ کر رہے ہیں, جتنے مطلب ہم قذافی اسٹیڈیم کو نیا بنانا چاہیے تھا, نہیں بنانا چاہیے, یہ ایک اور اس طرح کا اس سچویشن کے اندر اتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں, وہ ایک اور رہا ہے. پر ایک چیز تو حقیقت ہے نا, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنوں کے اندر قذافی اسٹیڈیم کھڑا ہو گیا, اور اس کی وجہ محسن نقوی کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں یا اس جگہ کو جو تعمیر کر رہے ہیں, مزدور سے لے کر ایک کانٹریکٹر تک, سب کانٹریکٹر تک, ایک مستری سے لے کر, ایک میسن سے لے کر ایک لیبر تک, ان کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ اسٹیڈیم اگر ایک سرٹن ٹائم میں نہ کھڑا کیا تو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے کوئی مشکل ہو سکتی ہے. سو وہ یہ کام پیسوں کے لیے ضرور کر رہے ہیں, پر کہیں نہ کہیں ان کی ول, اپنی خواہش, اپنی کہنا پیار, وہ بھی شامل ہے. سو یہ اگر کسی کو لگتا ہے جے شاہ کے ارد گرد اگر لوگوں نے ان کو یہ خوش فہمی میں مبتلا کیا ہے کہ پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی کو کے شیڈول کو تاخیر در تاخیر جتنا کھینچ سکتے ہیں کر لیں, تاکہ پاکستان کے اندر اس کے انتظامات کو لے کر کچھ معاملات خراب ہوں اور پھر آپ کو موقع ملے اس بات کو کرنے کا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ایک ٹورنامنٹ آیا تھا یہ صحیح نہیں کرا سکے. پر میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بہت 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 کانفیڈنس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ایسا ہوگا. ایکچولی یہاں پر لوگ اس ٹورنامنٹ کے لیے بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں, بہت زیادہ جوش میں ہیں, وہ چاہتے ہیں یہ ہو, وہ اپنے کام سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں. سو یہ تو آپ کو بالکل ٹھیک نہیں پڑے گا. اب میں نے جیسے شروع میں آپ کو ایک بات کی تھی کہ محسن نقوی نے سعودی عرب کے اندر کچھ ملاقاتیں کی ہیں, اس پر بھی بڑا پیٹ کا درد شروع ہوا ہے. وہ کیوں دور ہوا ہے؟ سعودی عرب کے موجودہ جو کراؤن پرنس ہیں یا وزیر اعظم ہیں محمد بن سلمان MBS, انہوں نے اپنا ایک ویژن دیا تھا 2030 کا, اور پھر اس کو بیانڈ دا کہ وہ سپورٹس کے اندر سعودی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو لا رہے ہیں اور سپورٹس کو بہت پریورٹی دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ان کو فیفا ورلڈ کپ بھی ایوارڈ ہو گیا فٹ بال کا. سو اسی فینومینا میں انہوں نے انڈین پریمیئر لیگ, سعودی جو تھے سعودی انویسٹرز یا سعودی, وہ کرکٹ کے اندر ان کا انٹرسٹ تھا. یہ انڈین پریمیئر لیگ کا جو موجودہ آپ نے میگا آکشن دیکھی جدہ کے اندر, سو اس میگا آکشن کے اندر سعودی انویسٹرز کو بیسیکلی اٹریکٹ کرنا تھا, لانا تھا. اب یہ لگا تھا انڈیا کو کہ ان کے باپ کا انویسٹر ہے سعودی عرب, وہ اس کو اٹریکٹ کر لیں گے, لیکن اس کا جواب صحیح دیا محسن نقوی نے. اینڈ محسن نقوی جو 3-4 دن سے سعودی عرب کے دورے پر ہیں, اس دورے میں انہوں نے آج ہی ملاقات کی نائب وزیر کھیل سعودی عرب کے بدر بن عبد الرحمان سے, اور ان کو پاکستان سپر لیگ اور کرکٹ اسٹیڈیم کنسٹرکشن اینڈ دیز آل تھنگ انہوں نے ایک ان کو پرپوزل دیا. اینڈ دے ور ویری ہیپی. بوتھ میٹنگ کے بعد جو ان کا آیا پاکستان سپر لیگ کھیلنے کی بھی دعوت دی, اور پاکستان نے کسی بھی طور پر سعودی عرب کی اس مارکیٹ کو انڈیا کے لیے یا BCCI کے لیے کھلا نہیں چھوڑا. اور انہوں نے اس مارکیٹ میں نو ڈاؤٹ پاکستان کا بھی کرکٹ کے اندر جو تجربہ ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے, اور پاکستان کی کرکٹ کے اندر ایکسپرٹیز, کرکٹ کے اسٹیڈیمز بنانے سے لے کر کوچنگ سٹاف, اس گیم کی ڈیولپمنٹ, اس گیم کو سکھانا, اس گیم کو نبھانا, اس گیم کو کھلانا,
یہ تمام ایکسپرٹیز پاکستان کے پاس موجود ہیں. سو محسن نقوی صاحب نے جو سعودی مارکیٹ ہے جس کے اندر اب کرکٹ ایک شوق بن رہا ہے, انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. میرا خیال ہے یہ بھی بہت چبھا ہوگا بی سی سی آئی کو, اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں بیٹھے سو کالڈ دنیا کی کرکٹ چلانے والے بھارتی نژاد, بھارتی مائنڈ سیٹ اور چھوٹے سے دماغ کے جے شاہ کے لیے. سو شاہ جی, آپ کو یہ کبھی نہیں لگے گا کہ پاکستان کے کرکٹ کے حکام یا پاکستانی قوم کرکٹ کے کھیل سے اتنی آسانی سے آپ کے جیسے آپ, میں یہ کہنا نہیں چاہتا, کھیل کسی کا بھی نہیں ہوتا, کھیل اس کا ہوتا ہے جو اس کو اچھا کھیلے. کھیل کسی کا بھی نہیں ہوتا, کھیل اس کا ہوتا ہے جو اس کو فیئر کھیلے. کھیل کسی کا بھی نہیں ہوتا, کھیل اس کا ہوتا ہے جو اس میں اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائے. آپ بالکل یہ کام نہیں کر رہے. آپ کھیل کو سیاست بنا رہے ہیں, آپ کھیل کو بلیک میلنگ بنا رہے ہیں, آپ کھیل میں پلڑے بازی کر رہے ہیں, آپ کھیل میں وزن زیادہ کم کر رہے ہیں. سو اس کھیل کے اندر آپ جتنا نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہے ہیں, سو آپ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے ویسے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے بطور چیئرمین. بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں, وہ ایک لوکل لینگویج کی مثال ہے, بس اللہ لایا بھاگ تو سوراں دے گل ٹلیاں ٹن ٹن ٹن. آپ کے گلے میں گھنٹی بندھ گئی ہے, آپ ٹن 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 کرتے رہیں. ٹھیک ہے, کبھی تو یہ ٹن ٹن کو گلے کی گھنٹی گرے گی, ٹوٹے گی, دکھے گی. بہرحال پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے پوری مشکلات کریٹ, آئی سی سی کو اپنے ٹورنامنٹ کے لیے ایز اے فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے, پر جے شاہ کی قیادت میں آئی سی سی فیسیلیٹیٹر نہیں ٹربل میکر بن رہا ہے. آئی سی سی کو, جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے, جو انٹرنیشنل کرکٹ کی باڈی ہے, اس کا کام تو اس گیم کو ڈیولپ کرنا ہے اپنے ممبر ممالک میں, اور اسپیشلی اس ریگولر ممبر ملک میں جس کے پاس 28 سال سے کرکٹ کا انٹرنیشنل ایونٹ نہیں آیا, اور وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ یار ان کو زیادہ سے زیادہ مشکل میں ڈالیں تاکہ اس ٹورنامنٹ کے لیے, اس انعقاد پر بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی چیزیں خراب ہوں, اور یہ کہا جائے دیکھیں جی یہ تو پاکستان ٹورنامنٹ کرانے کے قابل نہیں تھا. پر ایسا ہوگا نہیں. سو امید ہے کب تک جو ہے وہ جیز صاحب اس طرح پھن مار کے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کی فائل پر بیٹھے رہیں گے, انہیں کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہوگا. امید کی جا رہی ہے کہ جمعرات تک کچھ نہ کچھ سامنے آئے گا. پر یہ صاف ظاہر ہے کہ تمام تر فیصلے ہونے کے باوجود, تمام تر ہاں ہونے کے باوجود, جس طرح آپ نے مسئلہ ڈالا, جس طرح آپ نے رولا ڈالا, جس طرح آپ نے پھڈا ڈالا کہ جناب ہم لکھ کے نہیں دے رہے, پھر 4 کرکٹ بورڈز کے آ کر بطور گواہ بننے کے باوجود جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کو اناؤنسمنٹ میں تحقیر کر رہی ہے, یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ وہ کرکٹ کے لیے اور پاکستان میں کرکٹ کے انعقاد کے لیے کتنے نیگیٹو ہے. اور اس نیگیٹیوٹی سے آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا, ایک پازیٹیوٹی جنم لے گی اور پوری دنیا دے گی کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے اندر پاکستان نے کس طرح کرائی ہے. اور اگر آپ ناک آؤٹ سٹیجز کے لیے, سیمی فائنل اور فائنل کے لیے نہ آئے تو پھر تو زیادہ ہی مزہ آئے گا نا, پھر آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی کہ یار ہم کیا پلان کرتے رہے, یہ تو سیمی فائنل فائنل بھی پاکستان چلے گئے. ہم انتظار کر رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کے اناؤنسمنٹ کا, جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کر لیں, کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا بھائی. ارے بابو ایسے آرام سے تو نہیں کام جو ہے وہ آپ ٹھپ کر لیں گے. شکریہ.